بلوچستان کے ناہموار علاقوں میں ماجد نامی نوجوان اپنی تقدیر کے دہانے پر کھڑا تھا۔ سورج کٹے ہوئے پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا، بنجر زمین کی تزئین پر لمبے لمبے سائے ڈال رہے تھے۔ ماجد کا دل دھڑک رہا تھا جب وہ آگے آنے والی چیزوں کے لیے تیاری کر رہا تھا، ایک ایسا مشن جو اس کی زندگی اور بہت سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ مجید کوئی عام نوجوان نہیں تھا، ایک چھوٹے سے بھولے بسرے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس نے زندگی کی مشکلات کو قریب سے دیکھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے، دن رات محنت کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے، جبکہ اس کی ماں معمولی روزی کمانے کے لیے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ ان کی جدوجہد کے باوجود ماجد کے والدین نے ان میں دیانتداری اور حب الوطنی کا مضبوط جذبہ پیدا کیا۔ ماجد کو چھوٹی عمر سے ہی ان گمنام ہیروز کی کہانیوں کا سحر تھا، جنہوں نے ملک کی عزت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان کہانیوں نے اس کے اندر ایک آگ بھڑکا دی، ایک ایسے آگ جو اسے ان گمنام ہیروز میں سے ایک بننے کی طرف لے جائے گی۔ 30 سال کی عمر میں ماجد کو فوج کی ایک خفیہ شاخ میں بھرتی کیا گیا۔ یہ یونٹ اتنا خفیہ تھا کہ اعلیٰ ترین افسران کو بھی بمشکل اس کے وجود کا علم تھا۔ یہ یونٹ دشمن کے خطوط پر گہرے مشنوں کو انجام دینے کے لیے ذمہ دار تھا، ایسے مشن جن کے لیے نہ صرف مہارت اور ہمت کی ضرورت تھی بلکہ مکمل گمنامی کی بھی ضرورت تھی۔ جو لوگ اس یونٹ میں شامل ہوئے ان سے رازداری کی قسم کھائی گئی، ان کے نام تمام ریکارڈ سے مٹائے گئے، ان کی شناخت وقت کی ریت میں دفن ہو گئی۔ وہ گمنام ہیروز تھے، بے چہرہ جنگجو جو سائے میں لڑے، ان کے اعمال کو دنیا نے پہچانا۔ ماجد کا پہلا مشن توقع سے جلد آ گیا۔ انٹیلیجنس رپورٹس نے اشارہ کیا تھا کہ ایک بدنام زمانہ دہشت گرد سیل جو کئی ہائی پروفائل حملوں کا ذمہ دار ہے، افغان سرحد کے ساتھ ایک دور افتتاح پہاڑی گاؤں میں چھپا ہوا ہے۔ اس کا مشن گاؤں میں گھسنا، انٹیلیجنس معلومات اکٹھا کرنا اور اگر ممکن ہو تو خطرے کو بے اثر کرنا تھا۔ یہ ایک خطرناک کام تھا جو ماجد کو بآسانی سے جان دے سکتا تھا، لیکن ماجد جانتا تھا کہ داؤ بہت زیادہ ہے، معصوم جانوں کو خطرہ تھا اور ناکامی کوئی آپشن نہیں تھی۔ جیسا کہ ماجد اور اس کی ٹیم مشن کے لیے تیاری کر رہی تھی، ذمہ داری کا بوجھ ان پر گر گیا۔ اس نے برسوں تک تربیت حاصل کی، لڑائی، نگرانی اور بقا میں اپنی مہارتوں کا احترام کیا، لیکن کوئی بھی چیز اسے حقیقی معنوں میں جنگ کی حقیقت کے لیے تیار نہیں کر سکتی تھی۔ مسلسل خطرہ، موت کا خوف، اس بات کی غیر یقینی صورتحال جو آگے ہے، پھر بھی خوف اور بے یقینی کے درمیان ماجد کو سکون کا احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی دعوت ہے، اس کا مقصد ہے، وہ وطن عزیز کے لیے سب کچھ دینے کو تیار تھا۔ مشن کی رات سرد اور بے چین تھی۔ یہ ٹیم خاموشی سے پہاڑوں میں سے گزری، نرم زمین سے ان کے قدم دب گئے۔ ماجد نے راستہ دکھایا، اس کے حواس بلند ہو گئے۔ ہر اعصاب کنارے پر، وہ فخر سے کچھ پہلے گاؤں کے مضافات میں پہنچ گئے۔ گاؤں میں خوفناک خاموشی تھی، صرف ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ کی آواز تھی۔ ماجد نے اپنی ٹیم کو پھیلنے اور اپنی پوزیشن سنبھالنے کا اشارہ کیا۔ انہیں تیزی سے اور مؤثر طریقے سے آگے بڑھنا پڑا، وقت جو ہر کا تھا۔ جیسے ہی ماجد گاؤں کے قریب پہنچا، اس نے جھونپڑیوں میں سے ایک ہلکی سی روشنی کو دیکھا۔ وہ نیچے جھک گیا، ایک بہتر نظارہ حاصل کرنے کے لیے قریب آیا۔ اندر اس نے دیکھا کہ مردوں کا ایک گروپ ایک میز کے گرد لپٹا ہوا ہے، نقشے اور ہتھیار ان کے سامنے پھیلے پڑے ہیں۔ یہ اہداف تھے۔ ماجد کا دل اس کے سینے میں دھڑک اٹھا جب اس نے اپنی ٹیم کو معلومات فراہم کیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ان کی طرف حیرت کا عنصر تھا۔ آخری گہری سانس لے کر ماجد نے اشارہ دیا، ٹیم تیزی سے آگے بڑھی، چوکیداروں کو جھونپڑی کے باہر درستگی اور چپکے سے نیچے لے گئی۔ ماجد دروازے سے ہٹ گیا، اس نے ہتھیار نکال لیا۔ ماجد اور اس کی ٹیم کو بے اثر کرنے سے پہلے اندر موجود افراد کے پاس رد عمل ظاہر کرنے کا وقت ہی تھا۔ مشن چند ہی منٹوں میں ختم ہو گیا، لیکن ماجد کے لیے یہ ایک ابدیت کی طرح محسوس ہوا۔ جیسے ہی گرد و غبار ٹھہر گیا، مجید جھونپڑی کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل ابھی تک دوڑ رہا ہے، ایڈرینالین اس کی رگوں میں دوڑ رہی ہے، لیکن مشن ختم ہونے سے بہت دور تھا۔ جب ماجد اور اس کی ٹیم نے انٹیلیجنس کے لیے جھونپڑی کی تلاشی لی تو انہیں کچھ غیر متوقع طور پر ملا۔
ایک نوجوان لڑکا جس کی عمر 12 سال سے زیادہ نہیں ایک کونے میں چھپا ہوا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، اس کا چھوٹا سا فریم کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ماجد کا دل دہل گیا۔ یہ وہ چیز نہیں تھی جو اس نے ایک معصوم بچے کی جان لینے کے لیے سائن اپ کی تھی۔ ماجد جانتا تھا کہ وہ اس لڑکے کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ لڑکے نے بہت کچھ دیکھا ہوگا لیکن وہ ابھی بچہ تھا، ایک ایسی جنگ میں پھنس گیا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ماجد نے فیصلہ کیا، وہ لڑکے کو اپنے ساتھ لے گیا، اس کی حفاظت کرنے اور اسے بہتر زندگی کا موقع دینے کا عہد کیا۔ جیسے ہی وہ گاؤں سے نکلے، صبح کی پہلی روشنی پہاڑوں پر پھوٹ پڑی، ٹھنڈی زمین پر گرم چمک پھیل گئی۔ ماجد نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو بڑی بھروسے بھری نظروں سے اس سے چمٹا ہوا تھا۔ مشن شروع ہونے کے بعد پہلی بار ماجد کو امید کا احساس ہوا۔ شاید اس دنیا میں کچھ بھلائی باقی تھی، اندھیروں میں کچھ روشنی۔ جب وہ واپس اڈے کی طرف بڑھے تو ماجد کے خیالات مستقبل کی طرف مڑ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مشن اس کا آخری نہیں ہوگا اور بہت سی لڑائیاں لڑنی ہوں گی اور بہت سی جانیں داؤ پر لگ جائیں گی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ لڑتا رہے گا، نہ صرف اپنے ملک کے لیے بلکہ کراس فائر میں پھنسی ہوئی معصوم جانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو ایک بہتر مستقبل کے موقع کے مستحق ہیں۔ ماجد اب صرف ایک سپاہی نہیں رہا، وہ ایک محافظ، بھولے بھالے اور بے آوازوں کا محافظ تھا۔ مہینے گزر گئے اور ماجد ایک کے بعد دوسرے مشن کو آگے بڑھاتا رہا، ہر ایک آخری سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں میں ایک لیجنڈ بن گیا، ایک سپاہی جس نے ہمیشہ کام کیا، چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ لیکن اپنی کامیابی کے باوجود ماجد نے کبھی پہچان یا جلال کی تلاش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اصل قیمت تمغوں یا تعریفوں میں نہیں بلکہ ان کی جانیں ہیں جن کو اس نے جنگ کی ہولناکیوں سے بچایا۔ بے گناہ لوگوں کو ایک دن ماجد کو کسی دوسرے مشن کے برعکس ایک مشن کے لیے احکامات موصول ہوئے۔ انٹیلیجنس رپورٹس نے اشارہ کیا کہ دشمن کا ایک اعلیٰ سطحی رہنما شہری ہدف پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ مشن کا مقصد خطرے کو روکنے اور اسے انجام دینے سے پہلے ختم کرنا تھا۔ یہ ایک خودکش مشن تھا اور ماجد کو اس کا علم تھا، لیکن اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسائنمنٹ کو قبول کر لیا۔ یہ وہی تھا جس کے لیے اس نے تربیت حاصل کی تھی، جس کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ وہ اب پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جیسے ہی ماجد اور اس کی ٹیم مشن کے لیے تیاری کر رہی تھی، اس پر پیش گوئی کا احساس بس گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا آخری مشن ہو سکتا ہے، شاید وہ زندہ واپس نہ آئے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو بے شمار جانیں بچ جائیں گی۔ یہ ایک قربانی تھی جو وہ دینے کو تیار تھا۔ ماجد نے اپنی قسمت سے بہت پہلے صلح کر لی تھی۔ مشن فجر کے وقت شروع ہوا۔ ماجد اپنی ٹیم کو دشمن کے علاقے میں گہرائی تک لے گیا۔ وہ ہر موڑ پر پتہ لگانے سے گریز کرتے ہوئے درستگی اور چپکے سے آگے بڑھے۔ جوان کا ٹریڈ مارک بن گیا تھا۔ جیسے ہی وہ نشانے پر پہنچے، ماجد کا دل امید سے دھڑکنے لگا۔ یہ سچائی کا لمحہ تھا۔ ٹارگٹ ایک مضبوط قلعہ بند کمپاؤنڈ میں واقع تھا جسے مسلح محافظوں نے گھیر لیا تھا۔ ماجد جانتا تھا کہ اگر انہیں کامیاب ہونا ہے تو انہیں تیزی سے اور فیصلہ کن طور پر کام کرنا پڑے گا۔ ماجد اپنی ٹیم کو حتمی منظوری دے کر اندر چلا گیا۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی لڑائی شدید اور افراتفری کا شکار تھی۔ گولیوں کی آوازیں کمپاؤنڈ میں گونج رہی تھیں۔ ماجد اپنے پاس موجود ہر چیز کے ساتھ لڑا۔ اس کی واحد سوچ مشن کی تکمیل پر تھی۔ جنگ کے درمیان ماجد نے ہدف کو دیکھا، ایک شخص جو اپنی بے رحمی کے لیے جانا جاتا ہے، بے شمار اموات کا ذمہ دار ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ماجد آگے بڑھا۔ اس نے ہتھیار اٹھایا۔ دونوں آدمیوں نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے کہ ماجد نے ٹریگر کھینچا، اس نے دھمکی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن فتح کے اس لمحے ماجد کو اپنے پہلو میں شدید درد محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی وردی پر خون پھیل رہا ہے۔ ماجد جانتا تھا کہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے آس پاس کی دنیا سیاہ ہو گئی۔ جب وہ وہاں پڑا تو اس کے خیالات اس لڑکے کی طرف مڑ گئے جسے اس نے بچایا تھا، ان جانوں کی طرف جو اس نے محفوظ کی تھیں، ان قربانیوں کی طرف جو اس نے دی تھیں۔ اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی عزت سے گزاری تھی اور اب اسی کے ساتھ مرے گا۔
ماجد کی ٹیم نے اسے لمحوں بعد ڈھونڈ لیا۔ بمشکل زندگی سے چمٹا ہوا تھا۔ وہ اسے واپس اڈے پر لے گئے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماجد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اس کی زندگی اسی طرح ختم ہو گئی جیسے وہ دوسروں کی خدمت میں گزار رہی تھی۔ ماجد کو ایک بے نشان قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اس کا نام اور اعمال صرف چند لوگوں کو معلوم تھا۔ وہ ایک گمنام ہیرو تھا۔ اس کی قربانی کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کی کہانی تاریخ کی یادوں میں کھو گئی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اسے جانتے تھے، ماجد ایک لیجنڈ تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنے ملک کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن سے وہ پیار کرتے تھے اور ایک چھوٹے سے لڑکے کے دل میں جو اب حفاظت سے بڑا ہو رہا تھا، ماجد کی یاد زندہ تھی۔ لڑکا اس آدمی کو کبھی نہیں بھولے گا جس نے اسے بچایا تھا، وہ آدمی جس نے اسے جرأت اور قربانی کا صحیح مطلب سکھایا تھا۔ اور اگرچہ دنیا ماجد کا نام کبھی نہیں جان سکے گی، لیکن اس کی میراث ان زندگیوں میں برقرار رہے گی جن کو اس نے چھوا، ان لوگوں میں جنہیں اس نے بچایا، اور اس ملک میں جو اس نے تحفظ کے لیے لڑے۔ ماجد ایک ہیرو تھا اس وجہ سے نہیں کہ اس نے جو لڑائیاں لڑیں یا ان دشمنوں کو شکست دی، بلکہ اس کی جانیں بچائیں اور قربانیاں دیں۔ وہ گمنام ہیرو تھا، سائے کا ایک حقیقی جنگجو۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھی سٹوریز سننے کو ملیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔